الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں گننا چاہو، تو تم اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. ان گنت نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، اور ان نعمتوں سے ہم پیدائش سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی اہم ترین نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد ہے، جس نعمت سے انسان ابتدا میں جب اولاد چھوٹی ہوتی ہے اس وقت بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اولاد کے بچپن میں اس سے راحت اور سکون حاصل کرتا ہے. ہمارے استاد محترم نے ایک موقع پر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت بچوں کی مسکراہٹ ہے، کہ باپ جب تھک ہار کر باہر سے گھر آتا ہے، مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بچے کی جو معصوم سی مسکراہٹ ہوتی ہے اس کی ساری تھکن دور کر دیتی ہے. اور جب بچے جوان ہوتے ہیں، انسان اس نعمت سے جوانی میں مختلف حیثیتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں یہی اولاد اس کی زندگی کا سہارا بنتی ہے، اس کے دکھ درد میں، اس کے پریشانیوں میں، اس کی مشکلات میں ساتھ دیتی ہے. اس طرح سے اولاد ہم جانتے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہائی عظیم نعمت ہے. لیکن یہ اولاد نعمت ہونے سے بڑھ کر انسان کے لیے ایک ذمہ داری ہے، ایک امتحان ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو امتحان کے طور پر پیش فرمایا. سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اے ایمان والو آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے جو مال ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور تمہارے پاس تمہاری جو اولاد ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، فتنہ، وہ تمہارے لیے آزمائش ہے. نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ امتحان کا پرچہ بھی ہے. ان نعمتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائے،
مال کی محبت میں مبتلا ہو کر غلط راستے پر نہ چل نکلے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نعمتوں میں یہ بھی امتحان لیتا ہے کہ اس مال کو کس طرح حاصل کیا جاتا ہے اور کس طرح اس مال پر تصرف کیا جاتا ہے، کس طرح اس مال کو خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد کے سلسلے میں یہ امتحان لیا جاتا ہے کہ اس مال کا، اس اولاد کا استعمال کس طرح ہوگا، اس اولاد کی تربیت کس طرح ہوگی۔ تو قرآن مجید میں اولاد کو نعمت سے بڑھ کر فتنہ اور آزمائش کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی، قرآن مجید کی مشہور آیت ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا، مجھ سے اور آپ سے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ واہلیکم، تمہیں جتنی فکر اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی ہے، اتنی ہی فکر اپنی اولاد کو بھی جہنم سے، اس کی آگ سے بچانے کی ہونی چاہیے، اتنی ہی تڑپ تمہارے اندر اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس جہنم سے، جس آگ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا جائے گا ایندھن کے طور پر۔ وقودھا الناس والحجارہ، انسان اس جہنم کا ایندھن ہوں گے اور پتھر اس جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ، اس آگ پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے، غلاظ، جو سخت دل ہوں گے، شداد، سخت مزاج ہوں گے، بڑے زبردست قوت والے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں حکم دیا ہے اس کی وہ نافرمانی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہی کریں گے جس کا انہیں حکم دیا جا رہا ہو۔ آپ اندازہ کریں جہنم پر جن فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، ان کے لیے کیا راحت کا حکم دیا جائے گا؟ ان کے لیے خوشی کا، نعمتوں کا حکم دیا جائے گا؟ نہیں، ان کے لیے سزاؤں کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ اتنی خطرناک ہے، اور اس آگ پر جو فرشتے ہماری طرف سے مقرر ہیں وہ بڑے سخت دل ہیں، ان کے اندر رحم دلی نہیں ہوگی۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اولاد نعمت کے ساتھ ساتھ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور فرمایا گیا کہ اس آزمائش سے بچنے کے لیے اس اولاد کی صحیح تربیت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے سلسلے میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت دی جاتی ہے، اس اولاد کو عقیدے کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے صاف و ستھرا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب ہمیں اولاد دی جاتی ہے، وہ ہر قسم کی خرابیوں سے، ہر قسم کی فکری خرابیوں سے، فکری کجروی سے، عقیدے کی خرابی سے پاک ہوتی ہے۔ دین اسلام پر، فطرت اسلام پر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اچھے عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، فرمایا کہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، یا اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں، آگ کو پوجنے والا بنا دیتے ہیں۔ اس کی اور تفصیل میں جائیں، والدین ہیں جو اسے کافر بناتے ہیں، جو اسے مشرک بناتے ہیں، اسے بدعتی بناتے ہیں، اسے خرافاتی بناتے ہیں، دنیا پرست بناتے ہیں، مال سے محبت کرنے والا بناتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ ہر قسم کی خرابی سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اس بچے کے اندر عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوا، اخلاق کا بگاڑ پیدا ہوا، تو اس کے اصل ذمہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین نے اسے گناہ میں مبتلا کیا۔ کیسے؟ ماحول اسے اسلامی فراہم نہیں کیا گیا۔ جس ماحول میں اس کی تربیت ہوتی ہے وہ ماحول اسلامی نہیں ہے، یا تو کفر میں، یا تو شرک میں، یا تو یہودیت میں، یا تو نصرانیت میں اس بچے کی پرورش کی جاتی ہے ان والدین کی طرف سے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بڑا ہو کر یا تو یہودی بنتا ہے، یا تو کافر، یا مشرک، یا دنیا پرست، یا والدین کا فرما بردار یا پھر نافرمان بن کر آگے بڑھتا ہے۔ تو فرمایا کہ بچے کی تربیت کے غلط ہونے میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے تو وہ والدین کا ہے۔ اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ان کانا مسلمین، اگر والدین مسلمان ہوں گے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے ہوں گے، فہو مسلم، تو بچہ بھی مسلم ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کا مسلم بننا، بچے کا مؤمن بننا ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ والدین کیا ہیں۔ والدین مطیع ہیں، والدین فرما بردار ہیں اللہ تعالیٰ کے، تب کہیں جا کر بچے کی صحیح تربیت ہو سکے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا
کہ والدین اپنی اولاد کو جو بھی تحفہ دیتے ہیں، ما نحل والد ولدہ من نحل، والدین نے اپنی اولاد کو جو بھی تحفہ دیا ہے، کار گفٹ میں دے دی، بنگلہ گفٹ میں دے دیا، کمپیوٹر گفٹ میں دے دیا ہے، پھر چھوٹے کھلونے گفٹ میں دے دیے، یا پھر شادی کے موقع پر ایک اچھی خوبصورت سی لڑکی تلاش کر کے دے دی، جتنے بھی تحفے ہیں اچھے تحفے ہیں، لیکن ان تمام تحفوں میں، ان تمام گفٹس میں سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں، افضل من ادب حسن، کوئی بھی تحفہ ادب حسن سے، بہترین تربیت سے، حسن اخلاق سے بڑھ کر اچھا نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہے، اسلامی نہج پر ان کی تربیت ہے۔ اگر یہ تحفہ اگر آپ نے دیا، والدین نے اولاد کو اسلامی تربیت سے نوازا، حسن ادب، حسن اخلاق سے نوازا، تو بقیہ جتنے تحفے ہیں وہ بہترین تحفے ثابت ہوں گے۔ لیکن اولاد کی اگر اچھی تربیت نہیں ہوئی تو دنیا کے عظیم ترین تحفے بھی آپ دے دیں، وہ تحفے ناکارہ اور نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بہترین تحفہ دیں۔ کیا ہے؟ ادب حسن، اس سے بہترین تحفہ کوئی دوسرا نہیں۔ اسی تحفے کو تربیت کہا جائے گا، اسی تحفے کو فطرت کہا جائے گا۔ جس فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو دیا ہے، اس اولاد کو اسی فطرت پر برقرار رکھا جائے، اسی فطرت پر اس کی تربیت کی جائے۔ تو بچوں کی تربیت، اولاد کی تربیت والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے، جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس پر انشاءاللہ آج اور آئندہ کے جمعوں میں انشاءاللہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اولاد کی تربیت، اس کا آغاز کب سے ہونا چاہیے؟ بچہ جب 4 سال کا ہو جائے، یا پھر کہ بچہ مدرسے کو جانے کے قابل ہو جائے، اسکول کو جانے کے قابل ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ تربیت کے نقطہ نظر سے اس وقت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن تربیت کا آغاز 4 سال نہیں ہے، 6 سال یا 8 سال نہیں ہے۔ تربیت کا آغاز اسی وقت شروع ہوتا ہے جب ایک لڑکا اپنے لیے لڑکی تلاش کرتا ہے۔ جب ہم اپنے بچے کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، اس رشتے کے اندر آئندہ جو اولاد ہونے والی ہے، مستقبل میں جو اولاد ہونے والی ہے، اس مستقبل کے اولاد کی تربیت کے لیے رشتے کے تلاش کے موقع پر یہ آغاز ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرمائی تھی نکاح کے سلسلے میں کہ تنکح المرأۃ لأربع، ایک عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی بنیاد پر، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولحسبہا، اس کے سٹیٹس کو، اس کے خاندان کو، اس کے حسب و نسب کو دیکھ کر، ولدینہا، یا پھر اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ 4 چیزوں کی بنیاد پر عام طور سے نکاح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فظفر بذات الدین، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، نکاح کو ترجیح دو، دینداری کی بنیاد پر نکاح کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تریبت یداک، تمہارے ہاتھ تر ہو جائیں گے، تم خوش و خرم رہو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہدایت فرمائی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ ایک شوہر کو اچھی بیوی ملے، صرف اس لیے نہیں کہ بیوی کو ایک اچھا شوہر ملے، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے گھر میں پیدا ہونے والی جو اولاد ہے اسے ایک اچھی ماں مل سکے۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین رشتہ تلاش کرنے کی بات کہی۔ ایک اچھی ماں، ایک اچھا باپ، اور جس گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھرانے میں اس بچے کے لیے ایک بہترین چچا میسر آئے، بہترین ماموں اور خالہ میسر آئے، بہترین پھوپھی میسر آئے، ایک اچھی ماں اور اچھا باپ، ساتھ ہی ساتھ اچھے دادا دادی، اچھے نانا نانی انہیں میسر آ سکے۔ اس لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رشتہ تلاش کر رہے ہو اسی وقت سے اپنی آئندہ آنے والی نسل کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دینداری کی بنیاد پر رشتہ تلاش کیا جائے۔ آج اگر اولاد بگڑتی ہے تو ہم یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اس وقت ہم یہ غور نہیں کرتے کہ اس اولاد کے لیے ہم نے کس باپ کو تلاش کیا تھا، اس اولاد کے لیے کیسی ماں ہم نے تلاش کی تھی۔ اس وقت دینداری کو ہم نے بنیاد نہیں بنایا تھا، اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ فلاں خاندان بہت اچھا ہے، ہم نے دیکھا تھا کہ فلاں گھر کا بزنس بہت اچھا ہے، فلاں گھر میں ایک ہی بیٹا ہے، ساری پراپرٹی کا وہی مالک ہوگا، ایک ہی بیٹی ہے، سارے جائیداد کی وہی مالک ہوگی۔ دینداری کو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج ہم رشتہ تلاش کرتے ہوئے دینداری کو دوسرے یا تیسرے درجے پر رکھتے ہیں۔ اگر دینداری دیکھتے ہیں تو ایسی دینداری جس میں مال بھی ہو، جس میں خوبصورتی بھی ہو۔
صرف دینداری کو بنیاد بنا کر رشتہ بہت کم تلاش کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بے دین یا پھر دینداری میں کمی کے نتیجے میں، والد کے اندر یا پھر والدہ کے اندر دین کی کمی کے نتیجے میں اولاد کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی۔ جس ماں کو، جس باپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت کیسے ہو سکتی ہے، اسلامی تربیت کس طرح ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی کیسے تربیت کرے گی؟ اس لیے تربیت کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے جب ایک لڑکا اپنے لیے لڑکی تلاش کرے، زوجین اپنے لیے رشتہ تلاش کرے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اس گھر میں اس زوجین کے لیے ایک مہمان آنے والا ہے، تو اس وقت تربیت کا پروسیس اور آگے بڑھتا ہے، تربیت کا مرحلہ اور آگے بڑھتا ہے۔ جس وقت بچہ ماں کی کوکھ میں ہے، اس وقت بھی اس بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے۔ جس ماحول میں ماں موجود ہے، ماں کا جو ذہن ہے، ماں کی جو فکر ہے، اگر خدا نخواستہ ماں ذہنی دباؤ کا شکار ہے، مینٹلی سٹریس میں مبتلا ہے، غصے میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، تو اس کے غصے کا، اس کے مزاج کا، اس کے اخلاق اور کردار کا اس کے بچے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور سائنٹیفکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ماں اگر ذہنی دباؤ میں مبتلا ہو، ہمیشہ غم و غصے کا شکار رہتی ہے، یا پھر اس کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، ہمیشہ روتی رہتی ہے، اس قسم کی جتنی بھی کمزوریاں ماں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تو ان کمزوریوں کے نتیجے میں ماں کے اندر، اس کے خون میں کچھ ایسے ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جو اسی برائیوں کے، اسی خرابیوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ ہارمونز ماں کے خون کے ذریعے سے بچے کے جسم اور دماغ پر اثر کرتے ہیں۔ جو بچہ ماں کے کوکھ میں ہے، ماں کے مزاج کی خرابی کی وجہ سے یا پھر ماں کے مزاج کی اچھائی کی وجہ سے جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں، وہ خون کے ذریعے سے بچے کے جسم پر، اس کے دماغ پر اثر کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، یا تو ذہنی طور سے یا پھر جسمانی طور سے ناقص پیدا ہوتا ہے، مینٹلی یا پھر فزیکلی اب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس وقت پیدائش ہوتی ہے اس وقت بچے کا وزن بہت کم ہوتا ہے، یا پھر جسمانی نقص اور کمزوری ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ اس کے مزاج میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ چڑچڑاپن اس بچے کے اندر، بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہے، بہت زیادہ رونے والا، بہت زیادہ ضدی۔ یہ شکایتیں ہمارے بعض حضرات ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت زیادہ روتا ہے، بہت زیادہ شکایتیں کرتا ہے، بہت زیادہ ضدی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جس وقت وہ بچہ ماں کے کوکھ میں تھا، اسے اسی قسم کے، اس کے ماں کو اسی قسم کا ماحول ملا، اور ماں کا جو یہ مزاج ہے، ماں بہت زیادہ چڑچڑی ہوتی ہے۔ جس وقت بچہ ماں کے اس کے کوکھ میں ہے، ماں چڑچڑاہٹ کا شکار ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، غصے کا شکار ہے، غم و غصے کا شکار ہے۔ اس میں ہمیشہ اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اس ماں کو جو ماحول ملا ہے، اس ماں کے بھائی بہن، اس کے ساس سسر، اس کا شوہر، اس کی بھابھی، اس کے ننند، اس کے جٹھانی دیورانیاں، ان سب کے جو اخلاق اور کردار ہیں، اس کے نتیجے میں ماں کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بھی کہا گیا کہ ماں جس ماحول میں ہو، ماحول بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے اطراف جس خاندان کے اندر بچہ پرورش پا رہا ہے، وہ خاندان، اس خاندان کے افراد بھی اپنے اخلاق اور کردار پر نگاہ رکھے، تب کہیں جا کر بچے کی اچھی تربیت ہوگی۔ خصوصیت کے ساتھ اس بچے کے والدین یہ اپنے آپسی تعلقات کو بہتر رکھیں، مزاج میں خوشگواری ہو، زبان اچھی ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، بے دینی کی باتیں نہ ہوں۔ ماں کی کوکھ میں جب تک بچہ ہے، اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کے تفاسیر کا مطالعہ ہو، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہو۔ یہ جتنی بھی چیزیں ماحول کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اثرات کوکھ میں رہنے والے بچے پر پڑتی ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا فضل ہے کہ ہر بچے کے کان پر، ہر مسلمان بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ لیکن یہ کافی نہیں ہے، کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ اس کے کانوں میں پڑے۔ بچہ ابھی حرکت کرنے کے قابل نہیں ہے، تھوڑی بہت حرکت کرتا ہے، آپ پکارتے ہیں تو ریاکٹ نہیں کر سکتا، آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، نظریں گھمانے کے قابل نہیں ہے۔ ایسے موقع پر بھی بچہ تربیت کے اثرات کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے گھر میں بچہ ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، ابھی معصوم ننھا سا بچہ، اس ماحول میں دین اور دینی کیفیات پروان چڑھے، آپ کی زبان میں دینی اثرات ہوں، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلیاں نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، گندی چیزوں کا تذکرہ نہ ہو۔ اس کے اخلاق بچے پر پڑتے ہیں، جو ماحول ہوگا وہی اثرات بچے پر پڑیں گے۔ عام طور سے ان امور کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے، قرآن مجید اور احادیث اسی چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں
بچے کی تربیت میں اس وقت کا ماحول بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اور جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلا لفظ جو اس کی زبان سے نکلے وہ اللہ ہو, اللہ اکبر ہو, لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ جب سے بچہ آوازیں نکالنا شروع کرتا ہے, مختلف قسم کی آوازیں بچہ نکالتا ہے, ہم جانتے ہیں, تو اس وقت اس کے سامنے اللہ کی تلقین کی جائے, لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے, تاکہ پہلا لفظ اس کی زبان سے اگر کوئی نکلے تو اللہ کا ہو. یہ کوئی معمولی بات نہیں, کان میں پہلا لفظ اللہ اکبر کا پہنچا ہے اور زبان سے پہلا لفظ اللہ کا نکلے, یقیناً اس کے بہترین اثرات پیدا ہوں گے, بہترین اثرات پیدا ہوں گے. اس کے برخلاف اگر ہم یہ سکھائیں گے بچے کو, جھوٹ بولنا سکھائیں گے, ڈانٹنا سکھائیں گے, کتنی افسوس کی بات ہے, کس قدر افسوس کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جب بچے کو کوئی الفاظ سکھاتے ہیں تو سچے الفاظ, اسلامی الفاظ اس کی زبان سے نکالنے کے بجائے مختلف قسم کی غلط باتیں اس کی زبان سے ہم نکالتے ہیں, اور نکلتے ہوئے سن کر خوش ہوتے ہیں ہم. بچے کی اچھی اخلاقی تربیت کی خواہش رکھنے والے اچھے گھرانوں کے اندر, علماء کے گھروں کے اندر, دیندار گھروں کے اندر بچے کی زبان سے جب گالی سنتے ہیں خوش ہوتے ہیں. بچہ ہے, اس کے گھر پہ کوئی مہمان آئے, بچہ بولنے کے قابل ہے, یہ دکھانے کے لیے اسے کہا جاتا ہے بیٹا شش کر کے دکھانا, ڈرا کے دکھانا, اور بچہ جب شش کہتا ہے تو خوش ہو کر کہا جاتا ہے دیکھو میرا بچہ. حقیقت ہے یعنی آپ اندازہ کر کے دیکھیں. بچہ ڈانٹے, مارتوں, اس قسم کی باتیں, یہ کیا چیزیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس بچے کو ڈانٹنا سکھائیں گے تو وہ بچہ آگے بڑھ کر آپ والدین کو ڈانٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. بڑوں کی ناقدری آپ سکھائیں گے, بھائیوں کو ڈانٹنا سکھائیں گے, تو بڑا ہونے کے بعد ان کو ڈانٹنے کی تربیت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی. پھر ہم یہ شکایت کریں گے کہ بچہ ہماری بات نہیں سنتا, بڑوں کی قدر نہیں کرتا. کیوں کرے گا قدر؟ آپ نے تربیت ہی تو اس انداز کی تھی. اس لیے ان سب چیزوں پر باریکی کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت. اور بچے کی تعلیم, کون سی تعلیم ہونی چاہیے, یہ الگ بات ہے کہ آئندہ کسی اور موضوع پر دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا کیا مفہوم ہے, کیا حیثیت ہے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی, اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آئندہ کسی موقع پر ہوگی. بچے کی تربیت کے لیے بچے کی تعلیم ضروری. کون سی تعلیم؟ وہ تعلیم جو بچے کو, ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرے, چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے دینی ہو. ہر وہ تعلیم جو آپ کی اولاد کو, ہماری اولاد کو خدا سے قریب کر سکے, ایسی تعلیم ضروری. اور وہ تعلیم کہاں ملے گی؟ قرآن میں, سنت میں, سیرت صحابہ میں, اچھے پاکیزہ لٹریچر کے اندر وہ تعلیم ملے گی. ایسی تعلیم کے لیے آپ کو ہزاروں لاکھوں خرچ کرنا پڑے, چاہے جتنا خرچ کرنا پڑے, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اس تعلیم کا انتظام کرنا والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے. گھر میں خود والدین کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ ہو, گھر میں قرآن مجید, قرآن کی تفاسیر ہوں, اس کا مطالعہ ہو, بچے خود پڑھ سکیں یا پھر آپ پڑھ کر سنا سکیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ہو, ہم خود پڑھیں یا پھر بچوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں. اور اسلامی آداب اور احکام, صحابہ اور صحابیات کے واقعات, ان کے اخلاق اور کردار, ان کا اللہ اور اس کے رسول سے محبت, ان کی دینی حمیت, ان سب چیزوں کا تذکرہ ہمارے گفتگو میں ہوگا. ہم یہ چیزیں باقاعدہ اس ارادے کے ساتھ کہ یہ ہمارے بچوں پر اثر کریں, اس ارادے کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے, اس پر چرچا کریں گے, اس پر گفتگو کریں گے, تب کہیں جا کر بچوں کی صحیح تربیت کا آغاز ہوگا, بنیاد مضبوط ہوگی. اور اسی طرح ایسے اسلامی احکام والے, اسلامی آداب کی ایسی کتابیں, ایسا لٹریچر بھی موجود ہو جس کے اندر مثال کے طور پر توحید, رسالت اور آخرت کی تعلیمات, اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, طہارت, وضو, غسل کے احکام, فرض, واجب اور سنت کی تفصیلات یہ کتابوں میں موجود ہوں. اس سے بچے خود پڑھ سکیں آسان الفاظ میں, یا پھر یہ کہ ہم ان کے سامنے پڑھ کر سنا سکیں. اس کا باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. صرف اپنے بچے کو دینیات کے لیے مدرسے میں بھیج کر مکتفی ہو جانا, اکتفا کر لینا, یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں خصوصی توجہ اس کی طرف دینے کی ضرورت ہے. اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں جو غور کرنا ہے تعلیم اور تربیت کے مرحلے میں, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت انتہائی ضروری. تربیت کے معاملے میں سب سے پہلی بنیادی چیز جس پر ہمیں توجہ کرنی ہے وہ بچے کے عقیدے کی اصلاح. جس عقیدے کو لے کر, جس فطری عقیدے کو لے کر بچہ اس دنیا میں آیا ہے, اس عقیدے کو مضبوط کیا جائے, توحید کی بنیاد مضبوط کر دی جائے, اس کے دل اور دماغ میں, یہاں تک کہ اس کے رگ رگ میں توحید پیوست ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں, اس کا مفہوم, اس کی تفاصیل بچوں کے سامنے رکھی جائیں, بچوں کے ذہن کے مطابق. ابتدائی میں بچے کی تربیت اس انداز سے کی جائے. انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھ کے قرآن مجید کا مطالعہ کریں, اس پر کتنی توجہ تھی. ایسی واضح نصیحتیں جو بہت ہی انوکھی ہوں,
بہت ریئر کسی کے سامنے کسی مقرر کی زبان سے آ جائیں، اسے سن کر ہم خوش ہو جائیں کیا بہترین بات کہی، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن بنیادی باتیں جس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف توجہ کی، اس پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ میں، آپ دیکھیں فرمایا کہ جس وقت ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جمع کر کے کیا نصیحت کی تھی، انہوں نے کیا سوال کیا تھا، اپنی اولاد کی تربیت کر کے مرتے وقت حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی پیروی کرو گے؟ اگر یہ نصیحت معمولی ہوتی تو قرآن مجید میں مذکور ہوتی، انتہائی اہم نصیحت کہ بچہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنے، بچے کے عقیدے میں صرف خدا کی وحدانیت کا، صرف خدا کے حاکم اور خدا کے حاکم ہونے کا، آقا ہونے کا احساس پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو کہ ہر معاملے میں خدا یکتا ہے، خدا ہی رازق ہے، خدا ہی عالم الغیب ہے، خدا ہی مدد کرنے والا ہے، خدا ہی نفع اور نقصان دینے والا ہے، اس بات کا احساس، خدا ہی غیب کو جاننے والا ہے، خدا ہی مشکل کشا ہے، یہ عقائد بچے کے دل میں، بچے کے دماغ میں ابتدائی سے پیوست کر دیے جائیں، اس کے بعد پوری زندگی وہ چاہے جس ماحول میں پہنچے انشاءاللہ ہماری تعلیم کے برے اثرات نہیں پڑیں گے، ماحول کا برے اثرات کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے پیارے بیٹے کو وصیت کی تھی، فرمایا تھا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ اس پوری نصیحت میں آپ دیکھیے جس چیز کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کا ذکر اس نصیحت میں موجود نہیں، مال اور دولت، دنیا کی محبت، کاروبار کو بہتر بنانا، کس طرح بزنس بڑھایا جائے، یہ غیر اہم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا اس میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عقائد مضبوط ہوں گے، اخلاق بہتر ہوں گے تو خود بخود مال اچھا ہو جائے گا، خود بخود مال کا استعمال صحیح ہوگا۔ اس لیے ترجیحی طور پر توحید اور عقیدے کی اصلاح کی بات کہی گئی، فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کو مضبوط کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم خود سمجھیں، جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اس صفت کے سلسلے میں بچے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ الہ ہے تو کیا مفہوم ہے، اللہ معبود ہے تو کیا مفہوم ہے، اللہ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنے کا کیا مفہوم ہے، یہ ساری چیزیں بچے کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمارا خود بھی مطالعہ ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس وہ کتابیں ہوں، ہمارا خود مطالعہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ والدین کے پاس خود مطالعہ نہیں ہوگا، کیسے بچوں کو سمجھائیں گے، کیسے بچوں کی تربیت کی جائے گی؟ تو لٹریچر ہمارے گھر کے اندر موجود ہو، قرآن و سنت کا لٹریچر، صحابہ صحابیات کا لٹریچر، اسلامی اخلاق کا لٹریچر، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے صحت کے سلسلے میں، جسمانی بہتری کے سلسلے میں، ان کی ورزش کے سلسلے میں، تاکہ وہ ایک بہتر نوجوان بن سکے، ایک مہذب اور شائستہ فرد بن سکے، اس کے لیے ایسے لٹریچر کی بھی ضرورت ہے۔ دوسری چیز آخرت کا خوف اور آخرت کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جواب دہ ہوں، آپ جواب دہ ہیں، اس کا احساس بچے کے اندر آغاز ہی سے پیدا کر دیا جائے، اسے یہ احساس ہو کہ میں اگر غلط کروں گا تو چاہے کوئی دنیا کا کوئی فرد نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں جو انہوں نے کی تھی دوسری نصیحت یہی تھی، فرمایا تھا کہ یا بنی، اے میری اولاد، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبہ، اسے ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، فرماتے کہ کوئی بھی چیز ان تکو مثقال حبہ، رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو۔ رائی کے دانے کی مثال عام طور سے اس وقت دی جاتی ہے جب کسی چھوٹی چیز کا تذکرہ کرنا ہو، بہت چھوٹی چیز کا، مثقال حبہ، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان کے اندر کیوں نہ ہو۔ چٹان کے اندر کیا چیز ہے ہمیں اس کا علم ہوتا ہے، فرمایا کہ کوئی چیز چٹان کے اندر کیوں نہ ہو، او فی السماوات، یا پھر آسمانوں کی اونچائی میں کیوں نہ ہو، او فی الارض، زمین کی گہرائی میں کیوں نہ ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ کیا مطلب؟ بچے کو یہ بتانے کی ضرورت ہے اولاد کو کہ بیٹا آپ جو بھی عمل کریں گے، چاہے تمہارے ابو نہ دیکھیں، چاہے ماں نہ دیکھیں، چاہے تمہارے بھائی نہ دیکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تم کسی بھی تاریکی میں پہنچ کر یہ کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے تم محفوظ نہیں ہو سکتے، بچ نہیں سکتے۔ بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے دور میں، موبائل کے دور میں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا موبائل کو جو تم استعمال کرتے ہو، ہماری غیر موجودگی میں تم جن چیزوں سے چیٹنگ کرتے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو یا پھر سنیپ چیٹ کے ذریعے سے ہو، کسی اور کے ذریعے سے ہو، اور ہمارے آنے سے پہلے خدا نہ خواستہ آپ نے وہ چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ بچے اس حد تک پہنچ گئے ہیں
کہ سنیپ چیٹ کو ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، اس سے چیٹنگ کی جاتی ہے، واٹس ایپ سے چیٹنگ کی جاتی ہے، امی ابو آنے سے پہلے اس ایپ ہی کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، وہ ایپ ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ کہاں سے معلوم ہوگا کہ بچوں نے کیا کیا؟ انہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل سے اس ایپ کو ڈیلیٹ کریں گے تو موبائل سے تو ڈیلیٹ ہو جائے گا، لیکن تمہارا جو نام اعمال ہے اس سے ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری جو ہسٹری ہے اس میں ساری چیزیں، تمہارا ہر عمل نوٹ ہے، محفوظ ہے، اور جب تم اللہ کے پاس پہنچو گے، خدا کے پاس پہنچو گے آخرت میں، وہ ساری تفصیل تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی۔ اس وقت یہ بندہ کہے گا کہ ما لہذا الکتاب، ہماری اس ہسٹری کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، ہم نے تنہائی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اندھیرے کمرے میں رہ کر ہم نے جو کچھ چیٹنگ کی تھی، جو کچھ دیکھا تھا، جو کچھ کام کیا تھا، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، نہ کسی چھوٹی چیز کو اس نے چھوڑا ہے، نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے۔ اس تفصیل کو قرآن آیات کی روشنی میں بچوں کے سامنے ابتدائی میں رکھنے کی ضرورت ہے، پیار بھرے انداز میں، پیار بھرے انداز میں۔ ہم کسی دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے کیسے ڈراتے ہیں بچوں کو، کسی تکلیف سے بچانے کے لیے کیسے ان کی تربیت کرتے ہیں، اسی انداز سے، احسن انداز سے تربیت کی جائے، تاکہ بچوں کے دل میں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ چاہے کوئی نہ دیکھے لیکن ہمارے قریب خدا موجود ہے جس سے ہمارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، اس کا احساس بچوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ آخرت کا خوف، عقیدہ اور آخرت کا خوف، اس کے علاوہ اعمال صالحہ کی ترغیب دی جائے، اچھے اعمال، حسن اخلاق کی ترغیب۔ حسن اخلاق میں کن کن چیزوں کی کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، انشاءاللہ آئندہ قرآن و سنت کی روشنی میں اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہرحال یہ یاد رکھیں، اہل ایمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، ان کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے دل کا سکون بنے۔ کون سے ماں باپ ایسے ہیں جن کے دل میں یہ تمنا نہ ہو؟ قرآن مجید میں اہل ایمان کی خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری اولاد کو، ہماری بیوی کو یا پھر ہمارے شوہر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام بنا، یعنی ہمارے تقویٰ کو، ہمارے پرہیزگاری کو، ہمارے اخلاق اور کردار کو، ہمارے عقائد کو دیکھ کر لوگ روشنی حاصل کریں، ہمیں اس قابل بنا۔ یہ اہل ایمان کی تمنا ہوتی ہے، یہی تمنا ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، لیکن محض تمنا کافی نہیں ہوتی، اس تمنا کے ساتھ بچوں کو تقویٰ کے مقام پر پہنچانے کے لیے ان کی صحیح تربیت کا عزم و ارادہ اور صحیح تربیت کی کوششیں اور جد و جہد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی عظیم ترین نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس اولاد کو نعمت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اسے دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہمارے دل میں پیدا فرمائے کہ یہ اصل میں ہمارے لیے وجہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ان کی بہترین تربیت کا نظم کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔